تیسرا مسئلہ یہ میں نے جو پرسوں کے دن یا کل کے ہی سبق میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے یہاں تعصب پرستی اتنی بڑھ چکی ہے کہ مسجدوں کے اندر امام طے کرنے سے پہلے اس کا علاقہ، اس کی برادری، اس کا خاندان، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ تو ہمارے ایک عزیز دوست ہے بامبے سے، وہ حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ، اس کے علاوہ عالم دین بھی ہے اور اس کے علاوہ بڑے تاجر بھی ہے۔ انہوں نے مجھے میسج کر کے لکھا، مولانا اس کے علاوہ ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ مولانا کا سال لگا ہوا ہے یا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں کہ دعوت و تبلیغ کا جو مبارک کام ہے، یہ جیسے عوام کے کرنے کی چیز ہے، ایسے ہی علماء کے بھی کرنے کا کام ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین کا شروع کیا ہوا اصلاح اور تربیت کا وہ کام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ لیکن اس مبارک کام کے اندر غلو کرنا، مبالغہ آرائی کرنا اور علماء اکرام کو صرف اس لیے مسجدوں میں امامت کے لیے نہیں رکھنا کہ ان کا سال نہیں لگا ہوا ہے، یا یہ امام صاحب چلہ نہیں لگاتے، یا امام صاحب کے 3 دن نہیں لگتے، یہ دین کے اندر تحریف ہے اور اسلام میں ایک نیا اسلام ہے۔ اسی لیے آج کیا ہو چکا ہے، علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ اور علماء کی ایک بہت بڑی جماعت، یہاں تک کہ ہمارے اکابرین جو نامور مدارس کے اندر شیخ الحدیث کی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ایسے اکابرین ہیں جن کو عرب، عجم اور پوری دنیا مانتی ہے، وہ بھی آج اس کام کے اگینسٹ میں صرف اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کام کے اندر اتنی نئی نئی تحریفیں کر دی ہے، ایک ایسا اسلام اس کے اندر گھڑ دیا ہے کہ علماء کا مسجدوں میں امامت کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اب یہ جنہوں نے مسئلہ پوچھے ہیں، میں آپ کو میری بات بتاتا ہوں، کئی مسجدیں مجھے اس لیے چھوڑنا پڑی چونکہ میں دونوں لائن کا آدمی ہوں، دعوت کا بھی ہوں، مدرسے کے بھی لائن کا، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا تھا کہ علماء پہ آپ جبر نہیں کر سکتے کہ ان کے 3 دن نہیں لگنا چاہیے، لگے یا نہیں لگے، ان کا چلہ لگ رہا یا نہیں لگ رہا، بلکہ وہ جس کام میں ہے تعلیم و تعلم کے، اس میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ مگر ہمارے چلر جو ذمہ دار ہے گلی لیول کے، انہوں نے ایک اپنی تبلیغ گھڑی ہوئی ہے، ان کے اپنے اصول گھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک نیا اسلام لے کے چل رہے ہیں، ان کی وجہ سے ارے بولے مولانا خالی مکتب میں محنت کر رہے، ارے بولے یار مولانا خالی بچوں کو پڑھانے پہ محنت کر رہے، ان کو بڑوں کے تربیت کی اور دعوت کے کام کی کوئی فکر نہیں ہے، پھر ان کو بھیجو 3 دن، پوچھو ان کو چلہ لگا کیا ان کا؟ ارے بابا وہ محلے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، چلے میں آپ کو جو ثواب مل رہا 1000 گنا زیادہ ثواب اس کو امت کے معصوم بچوں کی تربیت پہ مل رہا ہے۔ چلے میں جانا اتنا فرض نہیں ہے اس کے لیے جتنا زیادہ اہم اور ضروری وہ مکتب کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو صدر صاحب نے میرے سے آ کے کہا، مولانا خالی بچوں کو پڑھا رہے آپ، جماعت میں وقت نہیں لگا رہے آپ کے 3 دن 4 مہینے سے نہیں لگے۔ میں نے پوچھا آپ کے کتنے دن سے نہیں لگے؟ تو وہ صدر صاحب کے سالوں سے 3 دن نہیں لگے تھے۔ ہمارے زمانے میں یہ ہو چکا ہے کہ سال لگا ہوا امام کائے کے لیے چاہیے؟ اس لیے چاہیے یہ جو بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خالی پھرنے کے واسطے، مسافے کرنے کے واسطے، ملاقاتیں کرنے کے واسطے، اکابر بننے کے واسطے میں فرصت اور وقت چاہیے، اور باقی کا جو کام ہے، آئی ہوئی مسجد میں کوئی جماعت آ گئی، ان کو لے کر بیٹھنا، ان کی تعلیم کرنا، تربیت کرنا، یہ کس کا کام؟ یہ امام صاحب کا کام بولے۔ ان کو گشت میں لے جانا، رہبر بن کے جانا، ان سے ان کی ملاقاتیں کرانا، یہ کس کا کام؟ یہ امام صاحب کا کام۔ اپنا کام تھوڑی ہے، اپن تو اکابر بنے ہوئے ہیں خالی مسافہ کرنے کے واسطے میں۔ تو آج ہمارے یہاں یہی ہو چکا ہے، اور یہ ہونے کی وجہ سے مسجدوں کے اندر ایسے اماموں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کو پہلے کہا جاتا ہے کہ امام صاحب آنے والی ہر جماعت کی تعلیم کرنا پڑے گی، ان کی رہبری کرنا پڑے گی، ان کو گشت کرانا پڑے گا۔ ارے بابا یہ تیرا کام ہے، تیرا، امام کا نہیں ہے۔ امام کو کائے کے لیے، امام کی ذمہ داری کیا؟
وہ 5 وقت کی نماز اپنے اوقات پہ ادا کرے. آپ ان کی قرت دیکھو، امام صاحب کی قرت صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ ان کا لباس دیکھو، آپ ان کی شرعی وضع اور قطع دیکھو. یہ چیزیں دیکھنے کی ہے. یہ دیکھو کس مدرسے سے فارغ ہے. یہ آپ کو کس نے بولا ان کو یہ دیکھو کہ وہ سال لگا ہوا ہے یا نہیں. اور یہ فتنے کی وجہ سے، فتنہ ہے اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ، اور یہ فتنے کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے، علماء امامتوں کے لیے مل نہیں رہے ہیں. پونا شہر کے اندر ایک علاقے کی بڑی جامع مسجد میں مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور میرے ایک دوست وہاں پہ امامت کرتے تھے. میں نے دیکھا کوئی دوسرے صاحب نے نماز پڑھائی. میرے ذہن میں تھا نماز کے بعد ان سے ملوں گا، تو ایک دوست میرے ساتھ تھے. میں بولا یار یہاں پہ وہ ہمارے دوست تھے امامت کے لیے. نہیں انہوں نے چھوڑ دیے بولے. میں بولا یار کتنے امام یہاں پہ بدلنے لگاتے. بولے اب یہاں پہ یہ حال ہے، ہر جمعہ میں کسی نہ کسی مولانا کو بلانا پڑتا جمعہ پڑھانے کے لیے. وہ علاقے کی جامع مسجد کوئی وہاں پہ امامت کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ ہر آدمی اکابر بنے ہوا ہے، اور کیسا امام چاہیے؟ ان کے اپنے شرائط کے اوپر پورا فٹ بیٹھنے والا. اور علماء امامت کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ ارے کون ان کا غلام گیری کرتے بیٹھیں گا. بولے ہم اپنے باپ کی سنتے نہیں، اس کی سن رہے ہم، اس کی، یہ صدر کی اور سیکریٹری کی، اور یہ جمعہ 8 دن ہوئے ان کو اکابر بن کے ان کی سنیں گے ہم. تو یہ فتنہ پھیلنے کی وجہ سے آج علماء رکشے چلانا پسند کر رہے ہیں، علماء دکانیں لگانا پسند کر رہے ہیں، علماء گیریج کا، فرنیچر کا، ورک شاپ کا کام کرنا پسند کر رہے ہیں. امامتیں پسند نہیں کر رہے. اس لیے مکتبوں کا اتنا برا حال ہے، استاد ڈھونڈے تو مل رہے نہیں پڑھانے کے واسطے. امامت کے لیے امام ڈھونڈے تو مل رہے نہیں. وجہ اور ذمہ دار صرف اور صرف ہم، جس نے اپنی طرف سے ایک نیا اسلام گھڑ دیا، ایک نئی تحریف کر دی اسلام کے اندر. اللہ اس نئے فتنے سے میری تمہاری حفاظت فرمائی. اگلا جو